السلام علیکم ویورز، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 8۔ ہاشم نے دراب کو فوراً آفس بلایا تھا۔ کیا ہوا ہاشم؟ دراب کی سمجھ میں نہیں آیا کب اچانک ہاشم کا ہاتھ دراب پر اٹھا تھا۔ وٹ تھا؟ دراب شوق تھا۔ تو نے اس گرل کا ریپ کیا؟ ہاشم نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ نہیں تو بیوی ہے۔ دراب گھبرایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، نکاح کے نام پر تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ ہاشم کو غصہ آیا۔ نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جانتا ہے، میں یہ جانتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی مرضی سے ہو، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ تو نے اس کے ساتھ گن پوائنٹ پر نکاح کیا۔ جی یہ چیک کر۔ ہاشم نے ایک پیپر اس کے سامنے کیا۔ اس پر نازنین کی اریان کے ساتھ کی گئی بات چیت تھی۔ اس بیچ نے اپنے اس دوست کو کال کی۔ شی بلڈی۔ دراب کا پارا ہائی ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا جب ہاشم کا ہاتھ اس کی دوسری گال کو بھی لال کر گیا تھا۔ تو جانتا ہے نا کہ ہم کبھی بھی کسی بے گناہ کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، اور اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے اور تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کس جگہ لکھا ہے کہ نکاح میں لی گئی عورت کے ساتھ ظلم کرنا، بغیر کسی غلطی کے اس پر تشدد کرنا جائز ہے؟ ہاں، ہاشم نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ آئی ایم سوری ہاشم، دراب نے جان چھڑائی تھی۔ نو سوری، بوس میں ہوں تمہارا، دراب نے کھٹک کر کہا تھا، اور میں مانگ تو رہا ہوں معافی۔ کیا کروں یار، وہ لڑکی میرا جنون ہے، وہ میری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، لیکن وہ بس میری ہے، میری، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ دراب اس کی سرخ آنکھوں میں جنونیت تھی۔ نہیں دراب، میں تیرے ساتھ اور نہیں رہ سکتا، تو بہت برا انسان ہے، مجھے معاف کر دے ہاشم، لیکن میں تیرے اور دانیال کے بغیر نہیں جی سکتا، تو سمجھنا۔ دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاشم کو ایک لمحے میں دراب کا ماضی یاد آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پگھلنے لگا تھا۔ اس نے بڑھ کر دراب کے آنسو صاف کیے تھے۔ لیکن تو وعدہ کر کے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ہاں، وہ دلشاد کی دوست ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اچھا، لیکن ایک شرط پر، دراب نے فوراً کہا۔ کیا؟ یہی کہ تو میرے اور نازنین کے میٹر میں انوالو نہیں ہوگا، دراب نے صاف کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، تو نے اسے بھی وہی درد دیا ہے جس سے تو بھی گزرا تھا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بے قصور تھی، ہاشم نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہر لڑکی ایک جیسی ہے ہاشم، تو یہ فطور ذہن سے نکال لے، نہیں تو یہ چھوڑ کر چلی جائے گی، ہاشم نے اسے کہا اور باہر چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے ہاشم نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، چھوڑوں گا نہیں نازنین تمہیں میں۔ دراب نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی تھی۔ انکل، میں نے ایسے شوٹر کا رینج کیا ہے جسے کوئی بھی نشانہ نہیں چکتا، اریان نے راشد کو خوشخبری سنائی تھی۔ ہاں، ہمیں اپنے باس کو بتا دینا چاہیے، اور ویسے بھی وہ ہم سے 2 بار اٹیک مس ہونے پر ناراض ہے۔ اچھا، آپ انفارم کر دو، اریان نے کہا۔ وہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے، وہ یہ پلان ضرور ایکسیپٹ کرے گا، راشد نے اعتماد سے کہا۔ نازنین نے معمول سے ہٹ کر نازنین کو کپڑے دیے تھے تاکہ آج وہی والے پہنے۔ نازنین پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر پہننے کا ارادہ کیا جب دلشاد نے اس سے ایک سرپرائز کے بارے میں کہا۔ کیسا سرپرائز؟ نازنین حیران ہوئی جب دلشاد نے اس کے سامنے وہ پپی رکھا۔ نازنین اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ دلشاد نے اسے جانے کا بتایا، جس پر نازنین کا ڈر دوبارہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ مت جاؤ دلشاد، اسے روکنا چاہا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ دلشاد چلی گئی۔ نازنین نے پپی کو گود میں اٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائی اور اسے پلایا۔ اس کے بعد وہ واش روم میں چلی گئی اور دلشاد کا دیا ہوا گفٹ یعنی کہ وہ سوٹ پہنا۔ اس نے پپی کو وہ دودھ پیتے ہوئے دیکھا تو ایک اسمائل اس کے چہرے پر آئی تھی، جو کہ اچانک ہی غائب ہوئی تھی جب دروازہ درم سے کھلا تھا۔ دراب کے چیخنے کی وجہ سے وہ پپی ڈر کے مارے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا۔ نازنین اب دوبارہ کانپنے لگی تھی، وہ اب فرش کو گھور رہی تھی۔ دراب غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ روم میں آ کر دھکا دیا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ دیا، اسے کوئی چوٹ نہ لگی۔ دراب نے لاک لگایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے اس دوست کو کال کرنے کی اور اسے یہ کہنے کہ تمہارے اس بلڈی باپ کو بچائے؟ نازنین ابھی بھی کانپ رہی تھی اور پپی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ رینگ کر آگے گئی اور بیڈ شیٹ سے پپی کو چھپا دیا۔ پپی چھپ کیا تھا۔ دراب نے جب اسے اگنور کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ نازنین پر اٹھا تھا۔ درد کی وجہ سے وہ سسک اٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا جب ہاشم کی کال آئی۔ دراب، ہمیں راشد کے بارے میں ایک سراغ ملا ہے، تو جلدی پہنچ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اوکے، دراب نے اتنا کہا۔ اسے ہرٹ مت کرنا، میں تجھے وارن کر رہا ہوں، ہاشم نے جیسے اندازہ لگایا۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، میں آتا ہوں، دراب نے دانت پیسے تھے۔ کال کٹ کر کے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے اس سے پیچھے رینگی جب دراب نے اس کے اسکرٹ میں ہاتھ رکھا اور وہ رک گئی۔ وہ اسکرٹ آج اس نے پہلی دفعہ پہنی تھی۔ دراب کا ہاتھ اب اس کی تھائی پر تھا۔ کیا پتہ ہمیں راشد ملک کا پتہ چل جائے، لیکن آج کی رات تم مجھے ایک جانور کے روپ میں دیکھو گی، جبکہ نازنین نے آنسو سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو کہ جا چکا تھا۔ دراب کے جانے کے بعد نازنین دوبارہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی تھی۔ آنسوؤں کی ندیاں بہی جا رہی تھیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ کب اس کی قسمت کی نیا موڑ لے۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب دراب شاہ جیسے انسان سے اس نے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔
کاش وہ اس سے نہ ملتی، لیکن کاش صرف کاش تک محدود ہوتا ہے۔ نازلین کے کان میں اچانک کچھ آوازیں آئی تھیں جو کہ باہر سے تھیں۔ اس نے کھڑکی سے کان لگا کر سننے کا فیصلہ کیا۔ سر کا آرڈر ہے کہ یہ انجیکشن سنبھال کر رکھنا ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس میں؟ دوسرے شخص نے سوال کیا۔ اگر یہ کسی کو لگائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بھی استعمال زہریلا ہے، پہلے شخص نے اسے بتایا۔ وار کے ٹائم میں دشمنوں کو مارنے کا آسان طریقہ ہے یہ۔ دوسرا شخص حیران ہوا تھا۔ چلو اسٹور روم میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ نازلین کا ذہن کام کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے یہ انجیکشن ہر صورت میں چاہیے۔ موت مجھے آسانی سے مل سکتی ہے، کم از کم اس روز روز کی ضلالت سے تو چھٹکارا ملے گا۔ مجھے میری حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ مجھے یہ زندگی نہیں جینی۔ نازلین کے دل میں گویا وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ دونوں مال میں داخل ہوئے۔ ہاشم نے اسے مال کی فوٹیج دکھائی تھی۔ یہ دیکھ راشد ملک 2 دن پہلے ادھر آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ دراب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہے اور پلان بنا رہا ہے۔ ہاشم نے فوٹیج بند کی۔ اس دفعہ وہ اسے بخشیں گے نہیں۔ پتہ لگاؤ کہ وہ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ دراب نے اپنی گال سہلائی تھی۔ کچھ دن سے اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی۔ ایک اور بات بتانی تھی تجھے۔ ہاشم نے اسے متوجہ کیا۔ کیا بات؟ تمہارا لیپ ٹاپ بھی ہیک ہوا تھا اور یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اوہ گاڈ، دراب شاک ہوا۔ ہاں، اور راشد کو ہماری ساری انفارمیشن مل چکی ہے۔ دراب نے مٹھی بھینجی تھی۔ اس کی رگیں ابڑی ہوئی تھیں۔ تو فکر نہ کر، اسے کچھ ہی معلومات ملی ہے، زیادہ نہیں۔ چلو گھر چلے۔ دراب جانے لگا۔ کیا تم نے نازلین کو دوبارہ ہرٹ تو نہیں کیا؟ ہاشم کے سوال پر وہ رکا۔ دراب نے اسے گھورا تھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ ہاشم کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مشکل سے وہ اپنے روم سے بھاگی تھی۔ ہر ایک سے اسے چھپنا پڑنا تھا کیونکہ سب کی نظریں آج کل اسی پر ہوتی تھیں۔ شاید دراب نے سب کو الرٹ کیا تھا۔ وہ اسٹور روم میں گئی اور انجیکشن والے باکس کو ڈھونڈا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک انجیکشن تھا۔ اس کے بعد وہ روم میں آئی اور انجیکشن کو اپنی نس میں لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم میں انجیکشن پھیل گیا۔ رات کو وہ دونوں گھر آئے۔ یار، میں ابھی دلشاد کو کال کر کے آیا، ہاشم نے مسکرا کر اسے کہا۔ چل جا۔ دراب نے اسے آنکھ ماری۔ حیرت دلشاد، کہاں ہو تم؟ میں علیشہ اور دانیال کے ساتھ ہوں، کسی کام سے۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔ اوکے، آئی لو یو۔ ہاشم نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ لو یو ٹو ہاشم۔ اس پر ہاشم کا چہرہ شرماہٹ سے لال ہوا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ بھی شرماتا ہے۔ دراب سامنے بڑی میز پر گیا اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ برو، دلشاد تو دانیال اور علیشہ کے ساتھ ہے، ہاشم نے دراب کو آگاہ کیا۔ یار، یہ دانیال ایک ساتھ 2 لڑکیوں کو کیسے مینیج کرتا ہے؟ دراب نے کہہ کر ہوا میں اچھالا تھا۔ ویسے یہ علیشہ اور دلشاد بہت سمجھدار ہے۔ دلشاد کو یہ دیکھ لو، اس نے نازلین کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاشم بھی ہنسا تھا۔ دراب نے بھی سر ہلایا۔ آریان، میری نازلین کیسی ہے؟ یہ سوال سن کر ہی آریان کی آنکھیں بڑھ رہی تھیں۔ انکل، وہ ٹھیک ہے، اس نے دوبارہ جھوٹ بولا تھا۔ دوسری طرف نازلین فرش پر بے سود پڑی تھی۔ انجیکشن کا اثر ہو رہا تھا، اس کے جسم اب درد کر رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ وہ سرنج اب بھی فرش پر پڑی تھی۔ وہ درد میں تھی، لیکن یہ درد اس کے دل کے درد سے قدرے کم تھا۔ پپی اب اس کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز اب اونچی ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ اسے کہنا چاہتا ہو کہ اٹھو۔ اس نے پپی کو دیکھا تو مسکرا اٹھی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، دلشاد تمہارا پورا خیال رکھے گی۔ پپی کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں، جیسے وہ سب کچھ سمجھتا ہو۔ نازلین اب بے ہوش ہونے لگی تھی۔ پپی نے کھلی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور گارڈن میں گھوم کر مینشن کے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں اس وقت کام کر رہے تھے جب اس کی نظر پپی پر پڑی، جو اب اس دونوں کے گرد چکر لگا رہا تھا، بھونک رہا تھا۔ یہ ادھر کیسے آیا؟ میں نے تو اسے اس دن نازلین کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ دراب چونکا تھا۔ یہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاشم نے پپی کی بڑی آنکھوں کو دیکھا۔ دراب نے نوٹ کیا کہ اس پپی نے اس کی جینس کا کونا پکڑا ہوا تھا، جیسے کہیں لے جانا چاہتا ہو۔ وہ نیچے جھکا اور اس کو سہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بھونک کیوں رہے ہو؟ دراب نے اسے گھورا، جس پر پپی اب اوپر سیڑھیوں پر جانے لگا تھا۔ چلو اس کا پیچھا کریں۔ دونوں اس کے پیچھے جانے لگے۔ پپی نازلین کے روم میں جا کے رکا۔ یہ ادھر کیوں رکا؟ دراب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ لگتا ہے یہ نازلین سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا ہے۔ ہاشم ہنسنے لگا۔ اس کو یہی سمجھ آئی تھی۔ دراب نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ لیکن یہ تو رو رہا ہے۔ دراب نے اسے غور کیا۔ چلو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں نازلین کو۔ دراب نے دروازہ کھولا۔ نازلین کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پپی بیڈ کی دوسری جانب گیا جب دونوں نے اس کا پیچھا کیا۔ نازلین بے ہوش پڑی تھی۔ نازلین، دراب کو جھٹکا لگا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے نازلین کو اٹھایا، جس میں منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نازو، نازو، دراب نے اسے ہوش دلانا چاہا۔ ہاشم نے اس کے آس پاس ایک سرنج دیکھی۔ اس نے یہ انجیکشن لگایا ہے، یہ زہریلا انجیکشن، ہاشم نے چیخ کر کہا۔ وٹ؟ دراب نے نازلین کو دیکھا، جو کہ ایسی حالت میں بھی مسکرا رہی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، جو کہ فارم ہاؤس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دراب نے اسے دیکھا، جس کے کھانسنے سے اور خون اس کے منہ سے نکلا تھا۔
اب تم اور میرے جسم سے نہیں کھیل سکتے۔ نازلین بڑبڑائی تھی اور اس کے چہرے پر جیت کا جشن تھا۔ دوراب کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی جب اس نے اپنا چہرہ اس کے منہ کے پاس لے کیا۔ اب تم اور مجھ سے نہیں کھیل سکتے میرے جسم۔ نازلین مسکرانے لگی۔ دوراب کا چہرہ پیلا پڑا تھا، اس کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لمبی سانس لو، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ دوراب نے اسے کھانستے ہوئے دیکھا۔ پلیز مت بلاؤ ڈاکٹر کو، میں اور نہیں جینا چاہتی۔ نہیں تم مر نہیں سکتی، اس کا چہرہ تھامتے ہوئے دوراب نے کہا جب وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ نازلین آنکھیں کھولو۔ دوراب نے اس کی گال تھپ تھپائی تھی۔ ہاشمی نے ڈاکٹر کی ساری ٹیم کو بلوایا تھا، اب اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے دوبارہ چھونے کی؟ تو ابھی کے ابھی اسے طلاق دے گا۔ ہاشم نے چوتھا موقع مارا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہاشم، دوراب نے اسے سمجھایا۔ پھر ایسا کیوں کیا اس نے؟ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، تو جانتا ہے؟ ہاشم چلایا تھا۔ دوراب کی نظریں نہیں اٹھی تھیں۔ بول، ہاشم نے اس کا کالر سے پکڑا۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہاشم نے اسے ایک زور کا تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا بولوں گا میں دلشاد کو؟ مجھے اسے روکنا ہوگا۔ دوراب تو ایک جانور بن چکا ہے۔ میں دلشاد کو سنبھال لوں گا، لیکن پلیز اس بار تو اس کا دھیان رکھ، آخری دفعہ ہے۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھے۔ ہاشم نے اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے تھے۔ دوراب نظریں نہیں ملا رہا تھا، بس سر ہلا رہا تھا۔